اب آتے ہیں اس معاملے پہ. تو مجھے کل کسی دوست نے ملتان میں سوال کیا کہ کے پی کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ آئے تھے پنجاب اسمبلی میں، اور وہاں پر ان کے ساتھ وزیر بلدیات بھی تھے، اور وہاں پہ کیا واقعہ پیش ہے. میں نے کہا یار میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو وہاں پہ دیکھ رہا ہوں یہ ساری صورتحال. لیکن جن لوگوں کو مکہ مکرمہ کا احترام نہیں ہے، جس مائنڈ سیٹ کو مکہ مکرمہ کا احترام نہیں ہے، اب میں یہ بات کہنے میں حق بجانے ہوں، وہ وہاں پر مکہ مکرمہ کی تعظیم کو چھوڑ کے وہاں پر نعرے بازی کرتے ہیں. اسی طرح سے مدینہ منورہ جہاں پر جاتے ہوئے انسان ادب سے اور حد احترام میں اپنے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری کرتا ہے، کیونکہ وہ جگہ، دونوں جگہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، مکہ مکرمہ کا، مدینہ منورہ کا، تو وہاں پر انسان کوئی سیاست یا کوئی ایسی بات اس کو بہت پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے. اور پھر وہاں کی اسٹیٹ نے، وہاں کی اتھارٹیز نے ان لوگوں کو سفٹ کیا. جب دیکھا تو وہ ایک پولیٹیکل پارٹی، جس پولیٹیکل پارٹی سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا تعلق ہے، تو یہ مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے. یہ اسمبلی کو ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوری لوگوں کی یہ مسجد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس جمہوری مسجد کی کیا اہمیت جہاں پر خانہ کعبہ کی، روضہ رسول کے اوپر جا کر اس طرح کی ہلڑ بازی کرنا ان کا شیوا ہو، تو آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. میں یہ کنیکشن آپ تک چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ آپ اس کے اوپر فیصلہ کر سکیں کہ جہاں مکہ مکرمہ کی تعظیم، جہاں مدینہ المنورہ کی تعظیم کا سوال ہے، وہاں پر اگر یہ اسی طرح کے نعرے، اور کوئی ان کا ہدف اس وقت بھی کوئی مختلف نہیں ہے. اگر یہاں پر وہ محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ایک انتہائی بیہودہ زبان استعمال کرتے ہوئے اس طرح کی غلیظ اور اپنی ذہنی پستی کا اظہار کر سکتے ہیں جس طرح کا انہوں نے یہاں پر کیا، اسی طرح سے ملتی جلتی اس وقت بھی ہدف تنقید ذات وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی تھی، ان کی فیملی کی تھی. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے. اس مائنڈ سیٹ کو کس نے اس طرح سے اکٹھا کیا کہ وہ گندگی، وہ غلاظت، وہ جو ذہن کے اندر موجود یہ بالکل ایک خرافات ہیں، وہ نہ حرمین کا تقدس سوچتی ہیں، نہ وہ ان ایوانوں کا تقدس سوچتی ہیں. تو یہ فیصلہ اب آپ پر ہے. میرا کام صرف آپ کے سامنے اس مائنڈ سیٹ کی نشاندہی کر دینا تھا. میں کیونکہ پارٹیجن پوزیشن سے بات نہیں کر سکتا، میں بہت میرے اوپر بڑی حدود ہیں اس آئین کی، اور مجھے ان کا احترام ہے. کیونکہ یہ واقعہ اسمبلی میں پیش آیا، اس کو آپ کے سامنے رکھنا، بیان کرنا میرے پہ ایک ذمہ داری ہے، اس کے نسق کی، اس کے نظم کی. تو میں آپ کے سامنے یہ بات آج اس اعتبار سے بھی کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے یہ اس کی ایک انکوائری کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی. اس انکوائری کمیٹی کے ذمہ کیا، بڑی ہائی پاورڈ انکوائری کمیٹی تھی، جس میں سیکرٹری جنرل آف دی اسمبلی اینڈ جس میں ہمارے سیکرٹری فار پارلیمنٹری افیئرز بھی تھے، اور جس میں ہمارے ایک ایڈیشنل سیکرٹری تھے. تینوں کو میں نے کہا کہ آپ نے اس میں اپنی پوری ایک ان بائسڈ آفٹر واچنگ دی ویڈیوز، کیونکہ یہاں کا ایک ایک کریا جو ہے، یہ ایک جو اس کا فٹ ہے اس جگہ کا، دیٹ از آل مانیٹرڈ ود CCTV فوٹیجز. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ چیف منسٹر کی انٹرنس، ان کی اسمبلی پریمیسز میں داخلہ اور ان کے ہال کے اندر جانے تک کی ساری ڈیٹیل کو لینے کے بعد آپ کائنڈلی دیکھیں کہ اس میں کس کا کیا رول بنتا ہے.